یارکشائر کی پولیس آفیسر روزی پرائر ریان کے خراج تحسین پیش کیا گیا، جو حادثے کے مقام پر جانے کے دوران المناک طور پر ہلاک ہو گئی تھیں۔ ساتھیوں نے اسے ہم میں سے بہترین قرار دیا اور اس کی لگن اور مہربانی کی تعریف کی۔ پری ریان 38 ایک انتہائی قابل احترام تجربہ کار آفیسر تھے، جس نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک ویسٹ یارکشائر پولیس کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ اس کی موت نے طاقت اور وسیع تر کمیونٹی میں صدمے کی لہریں بھیجیں۔ گریٹر مانچسٹر کے رائل اولڈ ہسپتال میں ایک نرس کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ ایک وارڈ میں پیش آیا ہے اور احتیاط کے طور پر ہسپتال کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ایک 44 سالہ شخص کو قتل کی کوشش کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے اور وہ زیر حراست ہے۔ ہسپتال نے زخمی نرس کے لیے صدمے اور تشویش کا اظہار کیا ہے، جو زیر علاج ہے۔ برطانیہ کا فوجداری انصاف کا نظام ایک بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ جرائم کے متاثرین عوامل کے امتزاج کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ 2010 سے اب تک کے بجٹ میں 19% کمی دیکھنے میں آنے والی پولیس کی سخت کٹوتیاں اس مسئلے کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ عدالتی کارروائیوں میں تاخیر، ناکافی امدادی خدمات اور وسائل کی کمی بھی بحران میں حصہ ڈال رہی ہے۔ نتیجہ ایک ایسا نظام ہے جو ان لوگوں کو انصاف یا مدد فراہم کرنے میں ناکام ہو رہا ہے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ ملکہ الزبتھ اور پرنس فلپ کی زندگی کے بارے میں حساس معلومات کو جاری کیے جانے والے خفیہ کاغذات سے سنسر کر دیا جائے گا۔ رائل آرکائیوز میں رکھے گئے کاغذات کو عام کیا جانا ہے، لیکن مورخین اور محققین کو تشویش ہے کہ شاہی خاندان شرمناک یا افشا کرنے والی تفصیلات کو دبا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرکائیوز میں خطوط، ڈائریاں اور دیگر دستاویزات موجود ہیں جو بادشاہوں کی ذاتی زندگی اور دور حکومت پر نئی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سنسرشپ کاغذات کی تاریخی اہمیت اور مفاد عامہ کو نقصان پہنچائے گی۔ ویلز نے ایک سیاسی مہم کا آغاز کیا ہے جس کا مرکز حائل تلفظ ہوئل ہے۔ ایک ویلش تصور میں خوشی، تعلق اور برادری کے گہرے احساس کو ابھارتا ہے۔ اس مہم کا مقصد ڈنمارک کے مقبول ہائیگ آرام تصور کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہائل کی جڑیں ویلش ثقافت میں ہیں اور اکثر موسیقی، شاعری اور سماجی اجتماعات کے ذریعے تجربہ کیا جاتا ہے۔ ہائل کو اپنانے سے ویلز امید کرتا ہے کہ وہ زیادہ بامعنی اور مستند تجربہ حاصل کرنے والے زائرین کو راغب کرے گا۔ برطانیہ ایک طویل سردی کا سامنا کر رہا ہے۔ درجہ حرارت مسلسل 12 راتوں تک صفر سے نیچے رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ٹھنڈ اور برفانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس سے سڑکیں اور فٹ پاتھ خطرناک ہو گئے ہیں۔ سرد موسم جاری رہنے کی توقع ہے۔ پیشن گوئی کرنے والوں نے ممکنہ طور پر ریکارڈ توڑنے والے کم درجہ حرارت کی وارننگ دی ہے۔ طویل سردی کی وجہ سے کمزور آبادیوں جیسے کہ بزرگ اور بے گھر افراد پر اثرات کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔ برطانیہ کے جرائم کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سال کچھ علاقوں میں 90% پر تشدد اور جنسی جرائم حل نہیں ہوئے تھے۔ تقریباً 1.9 ملین کیسز بغیر کسی مشتبہ کو پکڑے یا چارج کیے بغیر بند کر دیے گئے ہیں۔ شہری علاقوں میں پولیس کی کارکردگی بدتر رہی، کچھ نے 10 میں سے 1 سے بھی کم معاملات کو حل کیا۔ خطرناک رجحان نے متاثرین کو انصاف کے نظام کی طرف سے مایوس کیے جانے کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ لنکشائر کے ایک شخص کو اپنے ساتھی پر حملہ کرنے کا مجرم پایا گیا ہے، جس نے بعد میں اپنی جان لے لی۔ عدالت نے سنا ہے کہ مدعا عالیہ کے اقدامات نے اس کے ساتھی کی ذہنی صحت کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ اس کیس میں گھریلو زیادتی اور خودکشی کے درمیان تعلق کے بارے میں خدشات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ملزم کو بعد میں سزا سنائی جائے گی۔
جسٹ شٹ اپ آئل کے کارکنوں نے لندن کے ویسٹ منسٹر ابی میں چارلس ڈارون کی قبر میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ قبر پر گروپ اسپرے پینٹ 1.5 مر گیا ہے۔ گلوبل وارمنگ کو 1.5 سی تک محدود کرنے کے ناکام ہدف کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ کارروائی جواشی ایندھن کے استعمال اور آب و ہوا کی بے عملی کے خلاف جاری مظاہروں کا حصہ تھی۔ ویسٹ منسٹر ابی نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے اور اسے شدید بے عزتی قرار دیا گیا ہے۔ سالانہ نو ٹریجرز ٹو پرائڈ لندن میں ہوئی، جس میں شرکاء نے رنگ برنگے زیرِ جامہ پہن کر زیرِ زمین سوار ہوئے۔ ایونٹ اب اپنے 11ویں سال میں ہے۔ اس کا مقصد روزمرہ کے سفر میں طنز و مذاق کو لانا ہے۔ رائڈرز نے بہت سے تخلیقی اور مزاحیہ زیرِ جامہ پہن رکھے تھے، جس سے ٹیوب میں مزے کی ایک جھلک شامل تھی۔ یہ تقریب ایک عالمی تحریک کا حصہ ہے جس میں دنیا بھر کے شہروں میں اسی طرح کی سواریاں ہوتی ہیں۔